فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 20 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، زید واپس لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا۔ ابھی مسلمان اچھی طرح مسلح بھی نہ ہوئے تھے کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی لشکری ایک عظیم سیلاب کی مانند میدان کی جانب بڑھنے لگے۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے چلتے ہیں بلقیس اور اسماعیل کے موضوع کی جانب۔ ناظرین، اسماعیل چیخ کی آواز سن کر نہایت تیزی سے لپکے۔ انہیں وہ آواز بلقیس کی معلوم ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پھولوں کو مسلتے ہوئے اور سبزہ کو پامال کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے پھولوں کے تختے میں بلقیس کو بے ہوش پڑے پایا۔ وہ تنہا تھی۔ انہیں تعجب ہوا کہ وہ یہاں کیسے آ گئی اور کس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک سیاہ سانپ کو اس کے بازو کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، وہ یہ منظر دیکھ کر اسماعیل کا دل ہل گیا۔ انہیں خوف ہوا کہ شاید سانپ نے اسے ڈس لیا ہے۔ وہ بے قرار ہو گئے اور سودائیوں کی طرح بڑھے۔ انہوں نے جلدی سے سانپ کو پتھر سے کچل دیا اور آگے بڑھ کر بلقیس کو آغوش میں اٹھا کر وہاں سے ہٹ کر صاف جگہ پر لٹا دیا۔ ناظرین، بلقیس بے ہوش تھی۔ اس کے چہرے کا گلابی رنگ اڑ گیا تھا، بالکل سفید رنگت نکل آئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی مگر اس قدر رک رک اور آہستہ آہستہ کے سانس لیتے ہوئے معلوم نہ ہو رہی تھی۔ اسماعیل حیران و پریشان اور متفکر ہو رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کریں۔ ناظرین، دیر تک خاموش بیٹھے اس کی طرف دیکھتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سانپ کے کاٹے کا علاج کیا ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مار گزیدہ کو زیادہ نیند آتی ہے اور اسے ہرگز سونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سونے ہی سے تمام جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ انہوں نے بلقیس کو جھنجھوڑا مگر وہ ہوشیار نہ ہوئی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگر سانپ نے اسے کاٹا ہے تو کس جگہ۔ اگر معلوم ہو جاتا تو وہ بند باندھ دیتے، اور اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بازو وغیرہ کھول کر دیکھیں، اس طرح سے شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ ناظرین، چنانچہ انہوں نے اس کی قبا کے بوتام کھولنے شروع کر دیے۔ ابھی انہوں نے ایک ہی بوتام کھولا تھا کہ وہ ہوش میں آ گئی۔ ناظرین، پہلے تو اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، پھر چہرے کی سفید رنگت میں گلابی پن جھلکنے لگا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ ناظرین، اسماعیل بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پکارا، بلقیس! ابھی بلقیس کے حواس مجتمع نہ ہوئے تھے۔ وہ پڑی ہوئی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسماعیل کی نظریں بھی اس کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے اور جواب کے منتظر تھے مگر ابھی تک وہ نہیں بولی تھی۔ دراصل ابھی اس کی قوت بحال نہیں ہوئی تھی اور اسماعیل کو سب سے زیادہ تکلیف بھی یہی تھی، کیونکہ وہ خیال کر رہے تھے کہ سانپ نے نہیں کاٹا ہوتا تو ہوش میں آتے ہی نہ بولنا سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فوراً سانپ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ کہیں خوف سے پھر بے ہوش نہ ہو جائے۔ ناظرین، کچھ دیر اور انتظار کر کے انہوں نے پھر محبت بھرے لہجے میں پکارا، بلقیس! اب اس نے ایک لمبا ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، آپ؟ اسماعیل، ہاں میں۔ تم ہوش میں ہو؟ بلقیس نے جواب نہ دیا بلکہ سر کے اشارے سے بتایا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اسماعیل، کیا اٹھ سکتی ہو؟ بلقیس، نہیں۔ اسماعیل، کہیں درد ہے؟ بلقیس، نہیں۔ اسماعیل، کہیں کسی قسم کی سوزش معلوم ہو رہی ہے؟ بلقیس، نہیں۔ اسماعیل، پھر اٹھ کیوں نہیں رہی؟ بلقیس، دل بیٹھا جاتا ہے۔ اسماعیل، کس وجہ سے؟ بلقیس، خبر نہیں۔ اسماعیل، کیا پانی پیا ہے؟ بلقیس، پی لیا ہے مگر۔ اسماعیل، مگر کیا؟ بلقیس، شاید زیادہ ہی پی گئی ہوں۔ اسماعیل، مگر تم نے احتیاط کیوں نہ کی؟ بلقیس، اس وجہ سے کہ پیاس زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسماعیل، میں سہارا دے کر بٹھا دوں تمہیں؟ بلقیس، نہیں، ذرا لیٹے رہنے دیں۔ اسماعیل، مگر تم بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ بلقیس، ٹھہریے، مجھے یاد کرنے دیں۔ اسماعیل، تم کو نیند تو نہیں آ رہی؟ بلقیس، نہیں۔ اسماعیل، دماغ میں کچھ بھاری پن تو نہیں؟ بلقیس، ہاں کچھ۔ اسماعیل، شاید عرصہ کے بعد پانی اور وہ بھی زیادہ پی لینے کی وجہ سے یہ کیفیت ہے۔ بلقیس، ایسا ہی معلوم ہوتا
ہوتا ہے اسماعیل کچھ یاد آیا کہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ بلقیس ایسی باتیں کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ اسماعیل اس لیے کہ آپ کو بے ہوش دیکھ کر مجھے تعجب ہوا تھا۔ بلقیس مگر آپ چلے کہاں گئے تھے؟ اسماعیل تمہارے لیے پانی تلاش کرنے گیا تھا۔ بلقیس مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اسماعیل ہاں یہ مجھ سے خطا ہوئی، مگر بلقیس مگر کیا؟ اسماعیل میں نے یہ دیکھا تھا کہ تم پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت مزمل ہو گئی تھی، بلکہ تم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اتنے میں تم سو کر اٹھو، میں پانی تلاش کر لوں، چنانچہ میں چل پڑا۔ بلقیس اور میری تنہائی کا خیال نہ کیا؟ اسماعیل تمہاری پیاس کی شدت نے تمہاری تنہائی کا خیال نہ کرنے دیا۔ بلقیس پھر پانی ملا؟ اسماعیل ہاں ملا، ایک آبشار۔ بلقیس پھر تم پانی لائے؟ اسماعیل کس میں لاتا؟ میں تم کو وہاں لے جانے کے لیے واپس لوٹا، مگر جب وہاں پہنچا تو تم وہاں نہیں تھی جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے سخت رنج ہوا۔ بلقیس کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس نے کہا کیوں قلق ہوا؟ اسماعیل اس لیے کہ تم میری بے وقوفی کی وجہ سے مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میں تمہیں تلاش کرتا اور پکارتا ہوا ایک جگہ چٹان پر چڑھ گیا، وہاں سے پھسل پڑا اور ایک بھاری چٹان کچلنے کے لیے مجھ پر گرنے لگی، وہ تو زندگی تھی، بچ گیا۔ ناظرین بلقیس ہمدردانہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے۔ اسماعیل سب سے زیادہ شکر اس بات کا ہے کہ تم مل گئی۔ بلقیس آپ نے پانی پی لیا؟ اسماعیل نہیں۔ بلقیس نے حیران ہو کر کہا ابھی بھی نہیں پیا؟ اسماعیل جب تک آپ نہ پی لیتی میں کیسے پی لیتا؟ اب بلقیس اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا آپ نے ابھی تک پانی نہیں پیا؟ اسماعیل اس کا افسوس نہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ بلقیس مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے ایک سانپ دیکھا تھا، وہ میری طرف دوڑ چلا آ رہا تھا، میں فرتے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اسماعیل اس نے تمہیں کاٹا تو نہیں؟ بلقیس نہیں۔ اسماعیل اللہ کا شکر ہے میں نے اس موذی کو تمہارے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ بلقیس پھر کیا کیا تم نے؟ اسماعیل میں نے اسے مار ڈالا۔ بلقیس اچھا کیا، اب چلیے پہلے پانی پی لیں۔ اسماعیل کو پیاس لگ رہی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بلقیس کے ہمراہ پانی پینے چل پڑے۔ معزز ناظرین اب چلتے ہیں جنگ کی جانب۔ ناظرین عیسائی نہایت شان کے ساتھ قلعے کے دروازے سے نکل کر میدان کارزار میں بڑھ بڑھ کر صف بستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین مسلمان بھی ان سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر صف بستہ ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بھی کچھ اونچا ہو گیا تھا، دھوپ سارے سواروں پر پھیل گئی تھی اور سواروں کے ہتھیار شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ ناظرین عیسائیوں کا لشکر ابھی فصیل کے اوپر کھڑا ہوا میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجا اور اس کے مہیب شور سے سارا دن میدان گونج اٹھا۔ ناظرین تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ عیسائی گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتا ہوا آیا۔ اس کی شان بتا رہی تھی کہ اسے اپنے زور بازو پر بڑا گھمنڈ ہے۔ وہ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ کر رکا۔ اس کی زرہ بختر، اس کے ہتھیار اور اس کا خود دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا جو موت کا خواہش مند ہے اسے میرے سامنے لڑنے کے لیے بھیجو۔ مسلمانوں نے اس کی بات تو سمجھی نہیں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے نکلا ہے اور کسی لڑنے والے کو طلب کر رہا ہے۔ ناظرین اس لشکر کے ساتھ طاہر بھی تھے۔ وہ نوجوان اور بڑے جوشیلے تھے۔ وہ جلدی سے گھوڑا دوڑا کر زید کے پاس آئے اور کہا مہربانی کر کے مجھے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں۔ زید نے کہا جاؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر کہیں جوش میں آ کر سارے لشکر پر نہ حملہ کر دینا۔ ناظرین طاہر گھوڑا دوڑا کر عیسائی کے سامنے پہنچے۔ عیسائی نے اسے دیکھا، وہ اس کے مقابلے میں دبلے پتلے تھے۔ عیسائی نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا تم آئے ہو مجھ سے لڑنے؟ کسی میرے جیسے کو بھیجو، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ طاہر کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ ناظرین اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ عیسائی سمجھ گیا کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی اور پوری قوت سے اس پر حملہ کر دیا۔ طاہر نے ڈھال پر اس کا
کا وار روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین، عیسائی انہیں ناچیز سا انسان سمجھ رہا تھا، مگر اب جب اس نے طاہر کو نبرد آزما دیکھا تو اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ طاہر معمولی آدمی نہیں ہے۔ دونوں گھوڑوں کو کاوا دے کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، دونوں لشکر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کے سموں سے بلند ہونے والے غبار نے انہیں دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اور یہ دونوں تلواریں لیے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اتفاق سے عیسائی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے گھوڑا دوڑا کر طاہر کو لپیٹ لیا تاکہ وہ تلوار سے اس پر وار نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً ہی تلوار گرا دی اور ڈھال پشت پر لپیٹ لی اور اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگے۔ ناظرین، عیسائی کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ طاہر کو اٹھا کر پٹک دے گا، مگر جب اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور پھر بھی طاہر نے جنبش تک نہ کی تو وہ حیران رہ گیا۔ ادھر طاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 21 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔